آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کٹھوا میں ایک دل دلا دینے والا جو ہے ایک واقعہ سامنے آیا جس میں ایک مکھن دین نامی آدمی نے جو ہے وہ سوسائڈ کیا اور اس پر پورا بلیم جو ہے وہاں کی پولیس پرشاسن پر لگایا جا رہا ہے، تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں وہی کہوں گا جو درد دل رکھنے والا ہر انسان کہتا ہے کہ آج کے اس پر مہذب دور میں اور ایک ہماری ایک جمہوریہ ہے جس کے لیے ہمارے پردھان منتری جی یہ کہتے ہیں، بڑے غور سے کہتے ہیں، وہ 15 اگست کو انہوں نے لال قلعے سے کہا تھا کہ انڈیا از دا مدر آف ڈیموکریسیز ان دا ورلڈ۔ تو ایک جمہوری ملک میں اور ایک مہذب ملک میں اور ہماری تہذیب جو رہی ہے صدیوں سے، تو اس کے لیے یہ بھیانک سی بات ہے، جابرانہ ظالمانہ۔ ہم نے باہر کے لیے سنا تھا، لیکن ہماری اسٹیٹ میں ایسا ہوا کہ پولیس کسی کو لے جائے اور پھر تشدد کر کے اسے یہ کہے کہ آپ ایسے ایسے کو جھوٹ، ایک بے قصور نوجوان اپنی جان کھو بیٹھا۔ انسانیت بھی دم توڑتی نظر آ رہی ہے۔ بہت ہی دکھ کی بات ہے، بہت ہی تکلیف دہ بات ہے۔ اور پولیس سے اور پولیس کے جو جہاں پہ باس ہیں یا لیفٹنٹ گورنر صاحب ہیں، تو ان سے میں یہی کہوں گا کہ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ بہت دکھ کی بات ہے یہ کہ اس قسم کے ظالمانہ قدم اٹھائے جائیں، یا پھر بارہ مولہ میں جیسے ہوا گاجر مولیوں کی طرح لوگوں کے پیچھے پڑ جائیں۔ یہ انسانیت کا کام نہیں ہے، اسے درندگی کہتے ہیں، اور اس درندگی پہ ہمیں بہت ہی افسوس ہے۔ تو کیا کہنا چاہیں گے جو موجودہ سرکار ہے، جیسے سی ایم عمر عبداللہ صاحب، انہوں نے اس سمے تک اس پہ عمر عبداللہ صاحب سے میں صرف ایک ہی بات کہوں گا، عمر عبداللہ صاحب سے ایک ہی بات کہوں گا، میں زیادہ نہیں کہہ سکوں گا، کہ اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ جس قسم کی بے بسی، بے کسی آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے جو لیجسلیٹرز ہیں جن کو عوام نے چنا ہے، جمہوری عمل ہوتا ہے، اس میں گورنمنٹ وہ جو ڈیفائن کیا گیا ہے ڈیموکریسی کو، کہ ابراہیم لنکن نے کہا تھا کہ گورنمنٹ از بائی دا پیپل، فار دا پیپل، آف دا پیپل، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ہماری ریاست جموں کشمیر میں۔ اگر عوام نے ہمارے نمائندوں کو چنا تو مرکزی سرکار کا یہ حق بنتا تھا کہ عوام کے جو فیصلے ہیں اس کو خیر مقدم کریں، اس کا احترام کریں۔ یہی تو جمہوریت ہوتی ہے۔ اور آج جس قسم کی بے بسی ہمارے لیجسلیٹرز دکھا رہے ہیں، جیسے میں نے بدل کے ایم ایل اے صاحب کو سنا، جیسے میں کل یہ ہمارے چیف منسٹر کے جو ایڈوائزر ہیں ناصر اسلم صاحب، جو ان کی بے بسی کو سن رہا تھا، تو میں انہیں یہی کہوں گا کہ اس سے بہتر ہے وہ گھر میں آ کر بیٹھ جائیں۔ یہ بڑی دکھ کی بات ہے، بہت دکھ کی بات ہے۔ جیسے یہ ٹرائبل کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے جس ویکتی نے جو ہے وہ سوسائڈ کیا، تو ابھی تک جاوید رانا جو ہیں وہ ٹرائبل کے یہاں منسٹر ہیں، لیکن انہوں نے بھی اس سمے تک کوئی بھی ٹپنی، کوئی بھی اس طرح کی بات جو ہے، میں اس کو ایک بڑی پسند ہی کروں گا کہ وہ ویدر ہی واز فرام ایس ٹی کمیونٹی، ویدر ہی واز فرام گجر کمیونٹی، ویدر ہی واز مسلم اور ہندو، وہ ایک انسان تھا۔ بس ہم انسان کی بات کریں، انہی چیزوں نے ہمیں زیادہ خراب کیا ہے۔ وہ ایک انسان تھا، ایک ہندوستانی تھا، ہندوستان کا ایک فخر تھا، ہندوستان کا شہری تھا، ہندوستان کا ایک نوجوان تھا۔ اس کی حقوق، اس کی حفاظت کرنا پولیس کا کام تھا۔ پولیس نے حفاظت کرنے کے بجائے اس کا قتل کیا، اس کو قتل کرنے پر مجبور کیا، خودکشی کرنے پر مجبور کیا۔ یہ بڑی دکھ کی بات ہے، یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جتنا بھی آپ کوئی الفاظ ایسے نہیں ہیں کہ اس پہ اس کی تنقید کی جائے، اس پر ہمارے دل جو ہے رو رہے ہیں، ہمیں بہت دکھ ہے اس چیز کا۔ اور میں عمر عبداللہ صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ کوئی دو ٹوک بات کرے۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ علامہ اقبال اس کے لیے کہہ چکے ہیں کہ طائر نہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ بے بسی جو دکھا رہے ہیں وہ، اس سے بہتر ہے گھر میں بیٹھ جائیں۔ بے بسی یا دو ہی اس وقت دنیا میں دو ہی لوگوں کو بے بسی نہیں ہے، ایک امریکہ کا وہ ہمارا جو پریزیڈنٹ بنا ہے نئی وہ ڈالتا، ایک ہمارے ابھی کے ایم ایل اے صاحب ہیں، وہ تھوڑے خوش ہیں، ان کے پاس فنڈز کی بڑی فراہمی ہے۔ وہ بڑے، جیسے میں ان کو سن رہا تھا کہ چیف ایگریکلچر آفیسر کو انہوں نے کہا کہ 100 کروڑ روپے تک ڈی پی آر اسٹیمیشن بناؤ فار دی اپلفٹمنٹ آف دس ایگریکلچر سیکٹر۔ ادروائز میں تو سب بے بسی دیکھ رہا ہوں، بے کسی دیکھ رہا ہوں۔ اگر ہمارا کوئی منسٹر کسی کو اس کی پاداش میں کہ وہ لاپرواہی کر رہا ہے، اس کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے، شام کو اس کو ریئل اسٹیٹ کا دیا جاتا ہے، تو یہ بے بسی کی بات ہے، اور یہ ہمارے جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے کوئی بہتر بات نہیں ہے۔ اب یہ اس میں یہ کہنا چاہوں گا، ایک بات اور کہنا چاہوں گا
کہ عمر عبداللہ یہ آج آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ مفتی محمد سعید مرحوم مغفور نے کیوں اس وقت ایجنڈا آف الائنس سائن کیا تھا جب ہم بھی ان کے پاس گئے تھے کہ بی جے پی کے ساتھ ہم نہ ملیں، اس سے نقصان ہوگا. تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر گورنمنٹ میں جموں کشمیر کی بناؤں تو جموں کے لوگوں کی نمائندگی کون کرے گا. تو ایک ایسی سرکار بننی چاہیے تھی جس میں سب لوگوں کی نمائندگی ہوتی، عوام کی بہتری ہوتی، عوام کے کام ہوتے. لارج سینس میں ہمیں سوچنا چاہیے تھا اس بارے میں. تو جو اس وقت بے بسی ظاہر ہو رہی ہے تو اس سے تو اب لوگ کہنا شروع کر گئے ہیں کہ بھائی اس سے تو گورنر رول بہتر تھا. تو اس کے بعد تو لوگوں کو دکھتے آ رہی ہے. تو اس میں عمر عبداللہ صاحب کو سوچنا چاہیے. بس میں یہی کہوں.